یہ دل تیری آمد پہ میں واہ کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیمن رائٹ فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ویلکم ٹو یور چینل ہیمن رائٹس۔ تو سب سے پہلے تو تم لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ اب ہمارے سبسکرائبر جو ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں 595، اور مجھے امید ہے کہ بہت بہت جلد تم لوگ اس کو 1K کرو گے، اور جس طرح ہمارے سبسکرائبر بڑھتے جائیں گے ہماری فیملی اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ بہت جلد اس کو 1K کر دو گے، اور یہ تم لوگوں کی ہی پیار محبت کی وجہ سے ہی مجھے موٹیویشن ملتی رہے گی۔ تو اب تم لوگوں نے اس کو مزید بڑھاتے جانا ہے، اس کو بہت جلد 600 کرو، پھر 700، 800، 900 اور پھر 1000، اور پھر اس طرح ہم بڑھتے جائیں گے۔ تو جیسے ہی تم لوگ چینل پہ آیا کرو تو اس کو سبسکرائب کر دیا کرو، اور جو میرے پیارے پیارے سبسکرائبر ہیں ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ تم لوگ کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں یہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور وہ جو لوگ جو ناول سنتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز تم لوگ بھی سبسکرائب کر دو، کیونکہ سبسکرائب کرنا تو بالکل فری ہے، اور جب میں ناول دوں گی تو تم لوگ تک نوٹیفیکیشن بھی پہنچ جائے گی۔ اور ہاں ایک اور بات، مجھے کامنٹ میں یہ بتانا کہ جب میں ناول اپلوڈ کرتی ہوں تو تم لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے، کیونکہ مجھے 2-3 دفعہ یہ آیا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا میرے چینل کا، تو مجھے یہ ضرور بتانا۔ اور آج کا جو ہمارا ناول ہے وہ کمپلیٹ ناول ہے، یہ ملن انوکھا سا بائی مہوش چودھری۔ سو لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ۔ اف کیا مصیبت ہے! زیمل اپنے گھنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر بڑبڑائی تھی۔ ہاتھوں پر لگی مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے وہ خود انہیں باندھنے سے قاصر تھی۔ سکینہ کہاں ہو؟ جلدی آؤ، وہ پیچھے پلٹے بنا چلا کر بولی۔ میری ہی مہندی ہے اور میں ہی اکیلی ہوں، کوئی ویلیو نہیں دلہن کی۔ وہ مسلسل منہ کے زاویے بگاڑتی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ سب گھر والے اس کے ہونے والے سسرال مہندی کی رسم کرنے گئے تھے، اور وہ بیچاری ایک عدد ملازمہ کے ساتھ گھر پر اکیلی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ جاری و ساری تھی جب آہستگی سے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ سکینہ جلدی سے میرے بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگا دو، بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ وہ آنے والے کو سکینہ سمجھ کر پلٹے بنا ہی بولی تھی کہ آنے والے نے اس کا حکم بجا لاتے ہوئے آہستگی سے اس کی بکھری زلفوں کو سمیٹ کر کیچر کر دیا۔ نامانوس لمس پر وہ پیچھے کو مڑی اور اچھل کر بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ! احمد کو اپنے پیچھے چند گز کے فاصلے پر کھڑے دیکھ کر وہ پھٹی آواز میں چلائی، جس کی بے باک نظریں زیمل کے سراپے پر تھیں، جو بنا دوپٹے کے پیلے اور سبز سوٹ میں قیامت بنی سامنے موجود تھی۔ وہ میکانکی انداز میں درمیانی فاصلہ طے کرتا اس کے قریب آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زیمل، مجھ سے رہا نہیں گیا تو سوچا خود دیکھاؤں جا کر۔ زیمل کو کان کے پاس اس کی بوجھل سی سرگوشی سنائی دی، جس کی نظریں ابھی تک اس کو سر تاپا حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ دیکھ لیا نا، اب جائیں پلیز، کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا زیمل، تم تو۔ احمد نے مچل کر اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا، جس پر وہ پریشان سی 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ پلیز احمد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائے یہاں سے۔ آئی کانٹ ویٹ اینی مور زیمل، کل ہماری شادی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے کل ایک ہو جائیں گے، پھر یہ گریز کیوں؟ وہ سرخ سوالیہ نظریں لیے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے نازک وجود کو اپنے شیطانی حصار میں قید کر گیا۔ احمد چھوڑے مجھے، کل شادی ہے ہماری۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کل شادی ہو ہی جانی ہے، پھر کچھ وقت ایک سنگ گزار لینے میں کیا برائی ہے میری جان؟ وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ نہیں احمد، ایسا نہیں، کوئی ہے، سکینہ کوئی ہے پلیز، وہ اس کی گرفت میں مچلتی بے ربط سا چلائی۔ کوئی نہیں آئے گا سویٹی، اس لیے چلا کر اپنی انرجی ضائع مت کرو، کوئی فائدہ نہیں اس طرح پھڑپھڑانے کا۔ احمد نے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ کیا کر رہے ہیں احمد؟ خدا کا خوف کریں کچھ، سکینہ چلاؤ مت۔ سکینہ کا منہ میں پیسوں سے بند کروا چکا ہوں، اس لیے خاموشی سے وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ زیمل کی مسلسل مزاحمت پر اس نے غصے سے زیمل کے نازک وجود کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ زیمل اس کا شیطانی ارادہ بھانپ گئی تھی، اس لیے اس کے حصار میں مسلسل مزاحمت کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔
मगर दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने एक झटके से इसे बेड पर औंधे मुंह गिरा लिया था। ओए, ये हैंडसम कौन है? इसने टेरेस पर मौजूद ग्रिल से टेक लगा कर जाले से पूछा, जो नावल पढ़ने में बिजी थी। अहमद भाई से ज़्यादा हैंडसम है ना? जाले ने डाइजेस्ट से नज़रें उठाकर इसे देखा, जो दोनों आंखों के दरमियान बल डाले इसी को घूर रही थी। अहमद का कंपैरिजन क्यों कर रही हो इससे? और ये है कौन? कंपैरिजन इसलिए कि तुम्हें कुदरती खूबसूरती पसंद है, जबकि अहमद भाई को खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है खुद पर। जाले ने शरारत से इसे देखते कहा। बात ठीक थी इसकी, इसलिए जीमल बुरा मनाए बगैर फिर से ग्रिल पर झुक कर इसे देखने लगी, जो आस्तीने और पाइंचे चढ़ाए गाड़ी को चमकाने में जुटा था। इसकी महवियत देख कर जाले भी उठकर इसके पास आई। खान चचा का भतीजा है, इनकी रिप्लेसमेंट में आया है। माँ बाप है नहीं, एक ही भाई है, अपनी दादी के साथ रहता है और सवात के किसी होटल में मैनेजमेंट की जॉब करता है। जाले ने इस हैंडसम पर नजरें टिकाए इसका पूरा बायोडाटा जिमल के गोश गुजार किया। ओह, और यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करेगा? जिमल ने मजाक उड़ाया। नौकरी नहीं, रिप्लेसमेंट बताया है ना। और तुम्हें इतनी मालूमात कहाँ से मिली? वो इसकी तरफ पलटी। अपनी जरी पटाखा से। जायरे की आंख मार कर बताने पर जिमल मुस्कुरा दी। वैसे सच में जिमल कितना हैंडसम पठान है ना? जाले ने भरपूर नज़रों से इसे सर से पैर तक देखते कहा। दराज कामत, वर्जिशी जिस्म, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, हल्के ब्राउन बाल जो धूप में चमकते गोल्डन मालूम हो रहे थे। जिमल ने नज़र भर कर इस कुदरत के शाहकार को देखा। इतने में मुखालिफ भी खुद पर जमी नज़रें भांप चुका था। इससे पहले कि वो गर्दन उठा कर देखता, वो दोनों एकदम से पीछे हटी और अपनी इस बचकाना हरकत पर एक दूसरे को देखकर हाथ पर हाथ मारती हंसने लगी। शेरोन जब ब्यूटिशियन को छोड़कर वापस आया तो गेट खुला था और चौकीदार भी मौजूद ना था। वो हैरान होता कोठी के रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गया। रियाज चाचा कहाँ हैं? सकीना जो लाउंज में टीवी पर कोई इंडियन मूवी देख रही थी, इस आवाज़ पर सख्त व बदमज़ा होकर पलटी और घूर कर इसे देखा। मुझे क्या पता? अंदाज फाड़ खाने वाला था। गेट खुला था और वो गेट पर नहीं। कहा ना पठान बाबू, मुझे नहीं पता, अपने क्वार्टर में गए होंगे, देख लो जाकर। वो तल्खी से कहती फिर से स्क्रीन पर नज़र आने वाले रोमांटिक सीन को महवियत से देखने लगी। शेरोन ने एक सरसरी नज़र इस पर डाली और वापसी के लिए पलटा ही था कि निस्वानी चीखों पर ठिठक कर रुका। कोई है? बचाओ बचाओ प्लीज़ की आवाज़ पर वो सीढ़ियों की तरफ मुतवज्जा हुआ जहाँ से आवाज़ आई थी। इसने पलट कर सवालिया नज़रों से सकीना को देखा, जो खुद भी ये आवाज़ सुनकर अलर्ट हो चुकी थी। ऊपर कौन है सकीना? कोई नहीं। मैंने पूछा ऊपर कौन है सकीना? इसके धाड़ कर पूछने पर सकीना हड़बड़ा कर खड़ी हुई। कोई नहीं है ऊपर, सिर्फ जीमल बीबी हैं, तुम जाओ मैं देखती हूँ। वो कहकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि कहीं वो ऊपर ना चला जाए। बचाओ, कोई है प्लीज़। फिर से उठती सदा पर शेरोन खतरा भाप कर सकीना को हटाता फौरन सीढ़ियाँ फलांग गया। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? ऊपर तो अहमद साहब जी हैं। वो सीना पीटती दौड़कर फ़ोन स्टैंड की तरफ लपकी। इसके शैतानी दिमाग ने फ़ौरन काम किया था। कमरे की हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। जीमल की मुसलसल मुज़ाहमत से इर्द गिर्द पड़ी चीज़ें इधर उधर बिखरी थीं। शेरोन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ की सिचुएशन देख कर रुक गया, मगर एक लम्हा लगा था इसे समझने में, और अगली जस्त में वो अहमद का गिरेबान दबोच चुका था। अपनी ही औरत की इज्जत पर हाथ डालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसने अहमद का गिरेबान को झटका देकर सख्त लहजे में कहा। इसके चेहरे की सुर्ख आतिशी रंगत बता रही थी कि इसके अंदर का रिवायती पठान पूरे जोश से बेदार हो चुका है। हटो पीछे, मुलाजिम हो, मुलाजिम ही रहो। अहमद इसके हाथ झटकता गुस्से से इसकी तरफ पलटा। मुलाजिम हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। शेरोन ने बामुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल को काबू में रखते इसे ज़ोरदार धक्का दिया। अहमद इस धक्के के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाते हुए पूरी शिद्दत से दीवार से टकराया। शेरोन ने आगे बढ़कर ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठाकर खुद में सिमटी खड़ी जीमल की तरफ बढ़ाया, जिसने झपटने के अंदाज में दुपट्टा लेकर फ़ौरन खुद के गिर्द लपेट लिया। जलील इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अहमद गुर्राता हुआ वापस शेरोन की तरफ बढ़ा। दोनों एक बार फिर से गुत्थम गुत्था हो चुके थे।
زیمل کچھ فاصلے پر کھڑی لرزتی کامتی احمر کو شیرون پر ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، جبکہ شیرون مارنے کے بجائے صرف اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی قمیض سمیت نچلا ہونٹ بھی احمر کے مارے گئے پنچوں سے پھٹ چکا تھا۔ زیمل آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور آگے پیچھے بہت سے افراد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ 2 دن سے دیکھا نہیں، چلا گیا ہے کیا؟ مس کر رہی ہو اسے؟ زالے نے شرارت سے کہا، جو اس کی طرف کروٹ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زالے کی بات پر زیمل نے اسے مکہ جڑا۔ بکو نہیں۔ اس کے تاثرات پر زالے مسکرا دی۔ ابھی نہیں گیا، تمہاری شادی تک رکے گا، بلکہ بابا نے روک لیا ہے اسے۔ اس نے سر ہلا کر آنکھیں موند لی۔ نظر آیا کیا؟ زالے کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر زیمل نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ڈفر، اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی ہے، کتنا چیپ سوچتی اور بولتی ہو تم۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے گھور کر بولی، شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے ارد گرد موجود خوبصورتی کو نظر انداز کر دے۔ ایک شریف لڑکی کو ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ لیکن صرف شریف؟ زیمل نے مسکراہٹ دبا کر لفظ شریف پر زور دیا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی زالے کشن اور تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ آور ہوئی۔ خود کو بچانے کی خاطر زیمل نے اسے واپس دھکا دیا اور فوراً بیڈ سے اتری، پر زالے بھی پوری تھی، جلدی سے اس کی چٹیاں کھینچ کر واپس بیڈ پر پٹکا اور اس بیچاری کے نازک بدن پر مکوں کی برسات شروع کر دی اور وہ ہنستی ہوئی بچاؤ بچاؤ کی دہائیاں دیتی رہ گئی۔ بابا! زیمل کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ کی جانب لپکتی، سکینہ جلدی سے بول اٹھی، دیکھا صاحب جی، یہ شیرون خان زیمل بی بی کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ وہ تو میں نے بروقت احمر صاحب کو کال کر دی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج۔ سکینہ کی بات پر ایک لمحے کو شیرون اور زیمل کی نظریں ملیں۔ شیرون نے فوراً نظریں ہٹاتے ہوئے اکرام صاحب کو دیکھا، جو ساکت کھڑے تھے۔ سر، یہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ نہیں تایا جان، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ احمر، جو سب دیکھ کر گھبرا گیا تھا، سکینہ کی شیطانی چال سمجھ کر فوراً میدان میں کودا۔ جب میں آیا تو یہ دونوں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تایا جان۔ آئی ڈونٹ نو، یہ شیرون خود آیا تھا یا پھر؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر زیمل کو دیکھا، جو پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو پینترا بدلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سر، میں جب… تم چپ رہو لڑکے! احمد کی ماں نے دھاڑ کر شیرون کو چپ کروایا اور اکرام صاحب کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اس گھر کے ملازموں کی اتنی ہمت کہ یوں اس طرح سے مالکوں کے کمرے میں گھس آئیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا مانو ہے ہی نہیں۔ دیدہ دلیری تو دیکھو بھائی، گھر کے ملازم کے ساتھ ہی۔ توبہ! کچھ دور کھڑی ستیلی پھپھی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ یہ جھوٹ ہے بابا۔ زیمل خود پر لگتے الزام پر تڑپ کر باپ کی طرف بھاگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے شیرون کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہ خود آیا ہے۔ وہ تو احمر آ گیا تھا میرے کمرے میں اور مجھ سے زبردستی… بس لڑکی، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا میرے بیٹے کے بارے میں۔ وہ تو تمہاری عزت بچانے آیا اور تم اپنا گناہ اسی کے سر تھوپ رہی ہو۔ حد ہے بے شرمی کی۔ بیٹے پر لگتے الزام پر عفت تڑپ کر پھر سے میدان میں آئیں۔ بابا، یہ احمر کہہ رہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور ہم آج ہی… بابا، اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شیرون میری چیخیں سن کر یہاں آیا۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں بابا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے باپ کے سامنے کھڑی انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہم تو بھلائی کرنے چلے تھے کہ چلو بن ماں کی بچیاں ہیں، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے رشتے، مگر نہ بھائی، نہ بھلائی کا تو زمانہ نہیں۔ ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب، آپ کی ایسی بیٹی، آپ کو ہی مبارک ہو۔ انہوں نے دانت پیستے ایک قہر بھری نظر زیمل کے لرزتے وجود پر ڈالی اور اپنے ساتھ آئے 2-4 لوگوں سمیت احمر کو کھینچتی وہاں سے لے کر نکل گئی۔ ان کے نکلتے ہی اکرام صاحب گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے۔
शेरोन परेशानी से फ़ौरन इन की तरफ लपका, मगर उन्होंने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। तुम जाओ शेरोन, वो बमुश्किल मध्यम आवाज़ में बोल पाए। इनकी बात सुनकर वो मज़ीद कुछ भी कहे बगैर और अपनी सफाई दिए बगैर चला गया। जीमल ने डरते डरते बाप के घुटने पर हाथ रखा। बाबा, वो मैं जानता हूँ जीमल, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने जीमल की बात काटी और उठकर कमरे से निकल गए। पीछे वो तीनों बहनें एक दूसरे के गले लग कर रो दी। इकराम साहब के वालिद ने 2 शादियां की थीं। पहली शादी में से इनकी एक ही औलाद थी, इकराम, जबकि दूसरी शादी उन्होंने एक मिडिल क्लास औरत से की, जिससे इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। अहमद इकराम साहब के सौतेले भाई का बेटा था। बीवी कुछ साल पहले खालिक हकीकी से जा मिली और वो तन्हा बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे थे कि इफ़्फ़त ने फ़ौरन अहमद का रिश्ता डाल दिया। अहमद पढ़ा लिखा नौजवान था और सबसे बढ़कर ख़ानदान का लड़का था, तो उन्होंने सोच विचार किए बगैर ही रिश्ता कबूल कर लिया। जल्द ही शादी का फ़ैसला कर लिया, लेकिन किस्मत तो इनके लिए कुछ और ही सोचे बैठी थी। अगली सुबह इकराम हाउस पर जामिद खामोशी लिए तलू हुई। सब ही एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। एक क़यामत थी जो बैठे बिठाए इन पर आन गिरी थी। कहाँ तो शादी के शादियाने बज रहे थे और कहाँ अब हर तरफ गहरा सन्नाटा और सुकूत छाया था। इस सन्नाटे को इकराम साहब की आवाज़ ने तोड़ा। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के नाम पर सूखी चाय लिए बैठी थी जब वो वहाँ आए। जीमल, मेरे कमरे में आओ तुम, उन्होंने सपाट लहजे में कहा और वापस अपने कमरे में चले गए। पीछे जीमल भी बामुश्किल अपने मन भर के कदम घसीटती इनके कमरे में आई, जहाँ वो कुर्सी पर टिके इसी का इंतज़ार कर रहे थे। जी बाबा, आपने बुलाया, बैठो, उन्होंने करीबी चेयर की तरफ इशारा किया। वो सर हिलाती आहिस्तगी से सामने पड़ी कुर्सी पर टिक गई। दिल की धड़कन इसे अपने कानों में धड़कती महसूस हो रही थी। वो उंगलियां चटकाती इनकी बात की मुंतज़िर थी। जीमल, मैंने बहुत सोच समझ कर एक फ़ैसला किया है। उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने रुक कर बेटी को देखा, जो सर झुकाए हाथों को मजबूती से दबोचे बैठी थी। शादी अपने मुकर्ररा वक्त पर होगी, क्योंकि अगर आज ना हुई तो फिर शायद। वो रुके और एक भरपूर सांस हवा के सुपुर्द किया। देखो जीमल, मुझे तुम्हारे अलावा 2 और बेटियां भी बेहानी हैं। बारात ना आने की सूरत में तुम्हारे फ्यूचर के साथ तुम्हारी छोटी बहनों के फ्यूचर पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुल्हा बदल जाने पर लोग इतने सवाल नहीं उठाएंगे जितने बारात ना आने पर उठेंगे, और मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। मेरी पोजीशन को समझो बेटा, मैं तुम्हारा बुरा हरगिज़ नहीं चाहता। जीमल, तुम तो मेरी पहली औलाद हो। उन्होंने कर्ब से कह कर सर कुर्सी की पुश्त से टिका कर आंखें मूंद लीं। जीमल ने सर उठाकर बाप को देखा, जो एक ही दिन में सदियों के बीमार लग रहे थे। मुझे आपकी किसी फैसले पर एतराज़ नहीं बाबा, वो उंगलियों को दबाती इज़्तिरारी कैफियत में बोली। इसकी मध्यम आवाज़ पर वो चौंक कर सीधे हुए। मैंने तुम्हारे लिए शेरोन खान का इंतखाब किया है जीमल। बाप की बात पर इसने हैरानगी से इनको देखा। वो भी इसे देख रहे थे। इसकी आंखों में उठते सवाल को समझकर उन्होंने सर हिलाया। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। उन्होंने मुस्कुरा कर जीमल का सर थपथपाया। औरत को ज़िंदगी एक ऐसे मर्द के साथ गुजारनी चाहिए जो इसकी इज्जत का मुहाफिज हो, ना कि लुटेरा। आई होप कि मेरी बात को समझ गई हो तुम। अब जाओ और जाकर बाकी तीनों को भी बता दो। बाबा, लेकिन शेरोन, वो हिचकिचा कर बोली। मैं शेरोन और सफ़ीर खान से बात कर चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो। इनके तसल्ली देने पर वो इस बात में सर हिलाती कमरे से निकल गई। उफ, कितना हैंडसम पठान है ये, ऊपर से एटीट्यूड, आह मर ही ना जाए कोई। जाले ने दुल्हन बनी जीमल के चुटकी काट कर कान में सरगोशी की। पता है बाबा ने 2-3 ड्रेसेस भिजवाए तुम्हारे इनको, पर देखो वो अपने ही रवायती शलवार कमीज़ में शहज़ादा बन कर आया है। देख तो लो जीमल। इसने फिर से सर झुका कर बैठी जीमल की चुटकी ली।
چپ رہو ظالے، لوگ پہلے ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے تم۔ زیمل نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر ڈپٹ کر کہا، مگر وہ بھی ظالے تھی۔ 2 منٹ چپ سادھ کر پھر سے شروع ہوئی۔ اچھا سنو، بابا نے تم لوگوں کے لیے ہوٹل میں روم بک کرا دیا ہے اور تمہارے پٹھان صاحب تمہیں وہیں لے کر جائیں گے، اس لیے محتاط رہنا، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح اس نے کپڑے وہ نہیں پہنے جو بابا نے بھجوائے تھے، اسی طرح تمہیں لے کر ٹرین میں چڑھ جائے سوات کی طرف، اپنے گھر۔ وہ بات کر کے خود ہی کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ دانت بند کرو ظالے، بابا آ رہے ہیں۔ زیمل نے دانت پیس کر کہا تو اس نے فوراً دانت بند کیے اور اکرام صاحب کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہے تھے۔ ظالے بیٹا، بہن کو ساتھ لے کر آؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، مہمان رخصتی کا پوچھ رہے ہیں۔ جی بابا۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا اور زیمل کو سہارا دے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ آپ کے پاس کوئی چادر ہے تو اوڑھ لیں۔ آدھے گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد گاڑی میں شیرون خان کی بھاری آواز گونجی۔ چادر؟ زیمل گھبرا کر بڑبڑائی۔ جی چادر۔ نہیں۔ اس نے بولنے کے ساتھ سر بھی زور سے نفی میں ہلایا۔ شیرون نے سر جھٹک کر لمبی سی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا اور اپنے کندھوں پر لپٹی براؤن شال اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے اچھی طرح خود کو کور کر لیں۔ جی۔ زیمل نے سر ہلا کر۔ شیرون نے مڑ کر ایک سرسری نظر اس کے ڈھکے وجود پر ڈالی اور گاڑی سے نکل آیا۔ آ جائیں آپ بھی۔ اس کی آواز پر وہ بھی گاڑی سے نکلی اور سہج سہج کے قدم اٹھاتی، ناک کی سیدھ میں چلتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر شیرون ایک لمحے کو چکرا کر رہ گیا، پر جلد ہی خود کو کمپوز کرتا پیچھے مڑا۔ یہ آپ کی سسٹر نے دیے تھے، آپ چینج کر لیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ کر کہا اور خود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ زیمل نے اس کی شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور بیگ لے کر واش روم میں آئی۔ چند منٹ بعد وہ چینج کر کے کمرے میں لوٹی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ زیمل آہستگی سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی اور اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ شیرون خود پر زیمل کی نظروں کو محسوس کر رہا تھا، مگر پلٹے بنا اپنا شغل جاری رکھا۔ اس کے نہ پلٹنے پر زیمل نے اکتا کر اس کی شال اوڑھی اور لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ کب نیند کی پری اس پر مہربان ہوئی پتہ ہی نہ چلا، اور دوسری طرف شیرون نے ساری رات جاگ کر سگریٹ پر سگریٹ پھونک کر گزاری تھی۔ کیسا لگا تمہیں؟ کیا کہا اس نے؟ کوئی گفٹ دیا؟ کیا کیا باتیں کی اس نے تم سے؟ ظالے نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ وہ اور شیرون صبح ہوتے ہی واپس گھر آ گئے اور جب سے آئی تھی ظالے کے سوالات سے وہ بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ظالے بھی گن کے پوری تھی، سارے کام نپٹا کر اب اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کہتا مجھ سے اور کیا گفٹ دیتا؟ زیمل نے منہ بنا کر الٹا اسی سے سوال پوچھ ڈالا۔ مطلب وہ سب تو دور کی بات، تم لوگوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ نہیں۔ زیمل نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا کیا ساری رات وہاں؟ وہ ابھی بھی حیران سے زیادہ پریشان تھی۔ میں تو چینج کر کے سو گئی، اور شیرون کا مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا۔ اچھا اب میری تفشیش بند کرو اور ایک کپ چائے پلا دو، سچ میں سر بہت دکھ رہا ہے۔ زیمل نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ترچھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ظالے نے بڑی بیویوں کی طرح چند منٹ خاموشی سے جانچتی نظروں سے سر سے پیر تک اس کے سراپے پر تیز سی گھوری ڈالی اور بد مزہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھ سے تو کوئی بھی بات نہیں کی، 2 دن سے یوں جیسے گونگا ہو، اور اب دیکھو اپنی دادی اور چاچی کے ساتھ بیٹھا کیسے دانت نکال رہا ہے۔ ظالے ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ پٹھان بہت شاطر ہوتے ہیں، خاص کر خوبصورت پٹھان۔
اس نے ناک چڑھا کر اپنا رخ گرل کی طرف موڑ لیا اور ارد گرد پھیلے سبزے پر نظریں ٹکا کر قدرت کی بنائی اس حسین وادی کو دیکھنے لگی جسے کبھی دیکھنے کی حسرت تھی، اور اب وہ پچھلے 2 دن سے اس جگہ پر موجود تھی جہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ 2 دن پہلے ہی لاہور سے سوات آئے تھے۔ 2 دن سے ان دونوں کے درمیان 1-2 سرسری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ زیمل اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود سے اس کو مخاطب کر پاتی۔ اب بھی چند لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اندر چلی آئی۔ رقیہ بھی، میں موسیٰ کو لے کر نیچے جھیل کی طرف چلی جاؤں؟ اس نے شیرون کو مکمل نظر انداز کر کے دادی سے پوچھا۔ ہاں ہاں بچے، ضرور جاؤ، رقیہ بی نے مسکرا کر اجازت دی، لیکن موسیٰ تو قرآن پڑھنے گیا ہے، تم ایسا کرو شیرون کے ساتھ چلی جاؤ۔ کیوں رقیہ بی؟ چاچی نے بتا کر رقیہ بی کی تائید چاہی۔ ہاں جاؤ شیرون، بچے 2 دن سے آئی ہے اور تم اسے وادی کی سیر کروانے ہی نہیں لے گئے، جاؤ اٹھو شاباش۔ شیرون نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلاتا اٹھ گیا کیونکہ رقیہ بی کی کوئی بھی بات رد کرنا اس کی عادت نہ تھی۔ جاؤ بچے، دھیان سے سنبھل کر جانا، اونچی نیچی ڈھلوانے ہیں، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ زیمل نے ان کی فکر پر مسکرا کر سر ہلایا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے ابھی شیرون نکلا تھا۔ یہ صفات سے ملحق ایک چھوٹی سی وادی تھی جو سطح زمین سے کافی اونچائی پر واقع تھی۔ یہاں اکا دکا لوگ آباد تھے۔ زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے سہولتوں کا فقدان تھا، نہ تو کوئی اسکول، نہ ہی مسجد اور نہ کسی قسم کی دکان تھی، پر وہاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی مسجد اور گھر کی بیٹھک یا برآمدوں میں چند ایک ضروری چیزوں کی دکانیں بنا رکھی تھیں۔ وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھتی شیرون کے پیچھے ہی چل رہی تھی کہ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے پر وہ لڑکھڑا کر چلائی۔ اس کے چیخ پر شیرون نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھریں۔ سر جھٹک کر وہ تنے تاثرات لیے اس کی طرف آیا۔ محترمہ، یہ آپ کے لاہور کی پلین سڑکیں نہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتی ہیں۔ وہ طنزیہ کہہ کر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ کہاں چوٹ آئی ہے؟ زیمل کا دل چاہا کہ کہے دل پر، مگر چپ رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس کی خاموشی پر وہ چڑ کر بولا، پتہ نہیں۔ اس کے جواب پر شیرون نے اس کے پاؤں کا معائنہ کرتی اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ جب پتہ نہیں تو بیٹھی کیوں ہیں؟ اگر واقعی جھیل تک جانا ہے تو اٹھ کر میرے پیچھے آ جائیں، وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زیمل نے ایک نظر اس پتھر دل شخص کو دیکھا جو بنا قصور کے ہی اس پر غصہ ہو رہا تھا، اور پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کو سہارتی وہ اٹھی۔ وہ کافی آگے جا چکا تھا۔ اس نے چند منٹ شیرون کی پشت کو دیکھا اور اس کے پیچھے جانے کے بجائے لڑکھڑاتی ہوئی واپس گھر کی جانب پلٹ گئی۔ وہ جب واپس آیا تو محترمہ تخت پر تکیوں کے سہارے شہزادی بنی نیم دراز تھیں اور چچی اس کے قریب موڑھے پر بیٹھی اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھیں، جبکہ رقیہ بھی کچن سے ہلدی ملے دودھ کے گلاس لے کر برآمد ہوئیں۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے بے شمار سلوٹیں ابھریں۔ آ گئے شیرون؟ کہاں رہ گئے تھے بچے؟ بچی کو ساتھ لے کر گئے تھے تو خیال بھی رکھتے اس کا۔ وہ گر کر پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی اور تمہارا کچھ اتا پتا نہیں۔ رقیہ بھی بولتی ہوئی زیمل کے پاس آئیں اور دودھ کا گلاس اسے تھمایا۔ یہ پی لو بچے، سکون ملے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گلاس اسے تھمایا۔ شیرون نے زیمل کی اپنی طرف اٹھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک گسیلی گھوری سے نوازا اور بنا رقیہ بھی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب لڑکا ہے یہ بھی، رقیہ بھی نے مسکرا کر زیمل کو دیکھا جس نے شیرون کی گھوری پر نظروں سمیت سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے،
لیکن ہم نہ تو ملازم افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے کام خود کرتے ہیں، خواہ مرد ہوں، بچے یا بوڑھے۔ پچھلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو جان چکی ہوں گی آپ، اس لیے رقیہ بھی یا چچی سے اپنے کام کروانے کے بجائے خود کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد شوز پہنتا مصروف انداز میں بولا۔ زیمل جو بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آدھی کھلی آنکھوں سے اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر سیدھی ہوئی۔ مجھے بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں تو مجھے واپس بھجوا دیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ ہمت کر کے بول پڑی۔ اس کی بات پر شیرون نے جھکا سر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں فارغ نہیں ہوں جو یہاں وہاں کے چکر کاٹتا پھروں۔ اگر آپ کا دل واپسی کو چاہ رہا ہے تو باخوشی جا سکتی ہیں، لیکن اکیلی۔ وہ لٹ مار جواب دے کر الماری کی طرف گیا، ہینگر سے ٹائی اتار کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھنے لگا۔ اگر واپس ہی بھیجنا تھا تو لے کر کیوں آئے تھے؟ میں نہیں لے کر آیا تھا، آپ کے والد نے بھیجا تھا آپ کو میرے ساتھ، وہ دانت پر دانت جما کر کہتا گھڑی باندھنے لگا۔ ہاں تو آپ انکار کر دیتے۔ انکار؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ آپ انکار کر سکتی تھی کیا؟ آنکھیں اچکا کر طنزیہ پوچھتا وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پر زیمل نے پاؤں سکیڑے اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 3 دن سے یہ ناشتہ کمرے میں آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود چچی دے جاتی ہیں، لیکن کل یہ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کرنا ہے ہمیں، سمجھی؟ اس نے قریبی ٹیبل سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اپنے اور زیمل کے درمیان رکھی۔ زیمل نے کچھ بھی کہے بغیر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ اس کی حرکت پر شیرون کو غصہ تو آیا، مگر دبا کر چائے کا کپ منہ کو لگا کر چند گھونٹ پڑے اور کھڑا ہو گیا۔ کم از کم ناشتہ تو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا لاہور میں آپ کے چونچلے کون اٹھاتا ہوگا، لیکن یہاں میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک اچٹتی نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی اور سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زیمل نے سر اٹھا کر ٹرے کو دیکھا جس میں سب کچھ جوں کا توں پڑا تھا۔ وہ آج پھر صرف چائے کا 1 کپ پی کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک افسردہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور ٹرے پیچھے خسکا کر لیٹ گئی۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ قصوروار نہ ہو کر بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ زالے بی بی، احمد صاحب آئے ہیں۔ وہ ناول پڑھنے میں مگن تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ احمد؟ وہ کیوں آیا ہے؟ پتہ نہیں بی بی جی، پہلے زیمل بی بی کا پوچھ رہے تھے، بتایا کہ وہ نہیں ہیں یہاں تو کہتے آپ سے مل لیں گے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم کے بجائے باہر لون میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ پتہ نہیں کیا لینے آیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چپل پہنی اور دوپٹہ درست کرتی لون کی طرف چل دی۔ جی فرمائیے، کیوں تشریف لائے ہیں؟ قریب پہنچتے ہی اس نے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا جو پھول کی پنکھڑیوں کو بکھیرنے میں لگا ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ کیوں آئے ہیں یہ بتائیں۔ اس کے لٹ مار انداز پر احمد نے ہاتھ میں پکڑا پھول میز پر رکھا۔ میں زیمل سے ملنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلا وہ نہیں ہے یہاں، تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں زالے۔ کس بات کی معافی؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تو زیمل اور شیرون بھائی قصوروار تھے نا، پھر معافی کیوں؟ زالے نے اس کی بات کاٹ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ دیکھو زالے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا، میرا ایسا بالکل ارادہ نہ تھا۔ میں تو بس زیمل سے ملنے، اس کو دیکھنے آیا تھا،
پتہ نہیں کب اور کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور وہ سب ہوتا چلا گیا جو میں بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بہت، مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے کہتے ہوئے شرم سے سر جھکا لیا۔ جو بھی تھا، آپ اس گندے ارادے سے آئے تھے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کے چھوٹے نفس کا پتہ چل گیا۔ ایک مرد کو اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سجی سنوری لڑکی دیکھی بہک جائے اور بعد میں یہ کہہ کر بری ذمہ ہو گئے کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ ہاؤ فنی نا، زالے نے باقاعدہ تالی بجا کر اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ زالے پلیز میری بات کو سمجھو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ با خدا اس دن غلط نیت سے میں زیمل کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اگر میری نیت ہی خراب ہوتی تو میں اس سے شادی ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ آپ سب کو ہمارے بابا کی جائیداد جو نظر آتی تھی، جسے ہڑپ کرنے کا مہذب طریقہ یقیناً شادی ہی تھا آپ لوگوں کے نزدیک، ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے زالے، تم ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہو۔ شک نہیں، یقین ہے مجھے، اور پلیز ان نیتوں کو بیچ میں مت لائیں، وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں ہم کہ کتنی نیک نیت ہیں آپ سب۔ اس کی بات پر احمد نے سر جھٹکا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا ہوا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہوں گا تو تمہیں میری بات جھوٹی لگے گی۔ میں آفس گیا تھا تایا جان سے ملنے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی احمد کو نہیں جانتے۔ دیکھو، میں اپنے کیے پر سچ میں شرمندہ ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے زیمل کا نمبر دے دو پلیز، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن زیمل آپ سے بات کرنا نہیں چاہے گی، اس لیے آپ پلیز یہاں سے جائیں، بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ لیکن زیمل، میں نے کہا نا، زیمل آپ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی میں مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، اور برائے مہربانی دوبارہ ادھر کا رخ مت کریے گا، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں اب۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بلند آواز میں چلائی۔ زالے کا انداز بتا رہا تھا کہ احمد کی کسی بات پر بھی اسے یقین نہیں رہا اب، اور شاید مزید کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جیسے کہ ابھی رو دے گا۔ میں انجانے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر چکا ہوں، بہت بڑا گناہ سرزد ہوا مجھ سے۔ تم زیمل سے کہنا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، بھاری آواز میں کہتا تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گیٹ کی جانب بھٹ گیا۔ کسی بھی طرف سے معافی نہیں ملی تھی۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہ کریں۔ اس کے ارد گرد یہ الفاظ منڈلا رہے تھے، بغیر ثبوت کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور وہ گناہ گار ہو چکا تھا۔ معافی تو نہیں ملی تھی، لیکن سکون ملتا یا نہیں، اس کے لڑکھڑاتے قدم سب واضح کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی، بلکہ دو بے گناہ لوگوں پر تہمت باندھ کر گناہ گار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے ہی نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا، اور یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اسی دن بیزاریت بھری روٹین میں گزر رہے تھے۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، پر شیرون کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن کی طرح آج بھی اجنبیوں کا سا تھا۔ اس کے برعکس اس کے گھر والے، جن میں رقیہ بھی، چچی اور چاچی کے 2 بیٹے شامل تھے، بہت محبت اور خیال رکھنے والے ثابت ہوئے۔ شیرون کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ چکے تھے۔ شروع میں تو چاچی اور رقیہ بھی اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی، مگر فارغ رہنا اس کی عادت نہ تھی۔ چونکہ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس پر آ گئی،
اس لیے یہاں بھی نامحسوس طریقے سے بہت سے کام اس نے اپنے سر لے لیے، جس پر رقیہ بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی اور رب کی ذات کا شکر بجا لاتی جس نے بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کر دی۔ دوسری طرف زیمل بھی شیرون کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے لیے محافظ ثابت ہوا، جس نے اسے احمر جیسے درندے سے بچایا، اور یہ ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کا لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شیرون کے متعلق کچھ بھی غلط نہ سوچ پاتی، بلکہ بسا اوقات اسے لگتا کہ شاید اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ باخوشی نہیں بلکہ مجبوراً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دل میں جگا دیتی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے۔ اس نے جلدی جلدی ضروری کام نپٹایا اور رقیہ بی سے جھیل تک جانے کی اجازت لے کر گھر سے نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی، موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہوتی جھیل پر پہنچی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو مختلف پوز بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اس نے پتھر پر بیٹھ کر پاؤں نیلے صاف شفاف پانی میں ڈبوئے اور ان لڑکوں کی حرکتوں سے محظوظ ہونے لگی، جو کبھی کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کبھی کسی کے سر پر ہاتھوں سے سینگ بنا کر اور کبھی زبانیں نکال کر سیلفیاں لے رہے تھے۔ اس کے اس طرح انہماک سے دیکھنے پر وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو اپنی طرف تکتے پا کر اس نے ان کی جانب پیٹ کی اور مسکراتی ہوئی جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرنے لگی۔ وہ مزے سے یہ عمل دہرا رہی تھی جب آسمان پر موجود بادلوں نے کن من بارش برسانا شروع کر دی۔ وہ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بارش کی ننھی بوندیں اپنے پلو میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ لڑکے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہیلو پنک بیوٹی، ہاؤ آر یو؟ ایک لڑکے نے ہاتھ ہلا کر اس کے گلابی کپڑوں پر چوٹ کی، جبکہ باقی سب اس کے بھیگے وجود کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ شکلوں اور ڈریسنگ سے وہ سب امیر گھرانوں کے معلوم ہو رہے تھے۔ زیمل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور مطمئن سی اٹھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ کہیں بوائے فرینڈ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ! اوئے ہوئے، بچی بولتی بھی ہے۔ اس چٹکلے پر سب منہ پھاڑ کے ہنسے۔ زیمل کچھ دیر پہلے جن کی حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اب وہی سب اس کے گرد گھیرا ڈالے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کن من برستی بارش نے تیز بارش کی شکل اختیار کر لی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی کھڑی خود کو ان شاطر لڑکوں کے چنگل سے نکالنے کی سوچ رہی تھی۔ ہم یہاں سوات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، یا پھر یہیں کہیں۔ بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکا آنکھ دباتے ہوئے واہیات طریقے سے بولا۔ ہاں ہاں بھائی، موسم بھی ہے، موقع بھی اور دستور بھی۔ چلو پنک گرل، جلدی سے بتاؤ۔ دیکھو، میں یہاں رہتی ہوں، ٹورسٹ نہیں ہوں، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر میں وہ مجھے… شیرون، زیمل نے بات ادھوری چھوڑی اور ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ سب پیچھے مڑے۔ اس کے چلانے پر وہ سبھی پیچھے مڑے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ دائیں جانب کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر بھاگی۔ اوئے پکڑو اسے، چکما دے گئی! ایک کے چلا کر کہنے پر وہ سب زیمل کے پیچھے بھاگے۔ ابے رک سالی، ہمیں بیوقوف بناتی ہے، ہاتھ لگ جا، ساری تراری نکال باہر کریں گے۔ وہ بکتے جھچکتے اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ زیمل کی سانس پھول چکی تھی، مگر وہ ہمت کرتی بھاگی جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھروں سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری، جس پر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی کہ 2 لڑکے اس تک پہنچ گئے۔ چپ کر سالی،
تیری تو۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کون ہو تم لوگ؟ کچھ فاصلے پر اونچائی سے آتی مردانہ آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹے۔ شیرون! زیمل کے چلانے پر وہاں کھڑے شیرون کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہاں زیمل ہوگی۔ وہ تو ہوٹل سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے نسوانی چیخ سنائی دی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ گیا کہ شاید پھسلن کی وجہ سے وادی کی کوئی لڑکی گر گئی ہوگی، مگر یہاں تو وہ ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر ان تک آیا۔ وہ دونوں جو شیرون کے نام پر الرٹ ہو گئے تھے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی شوہر ہے اس کا۔ بھاگ حمزہ! بلیک ٹی شرٹ والے نے چیختے ہوئے شیرون کو پیچھے دھکیل کر گریبان چھڑایا اور دونوں اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیرون نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا مگر وہ آگے نکل چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پشتوں میں جتنی گالیاں آتی تھیں ان کو دی اور واپس زیمل کی طرف آیا اور قریب پڑا باریک ریشمی دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا، جو فیشن کے طور پر تو لیا جا سکتا تھا مگر خود کو ڈھانپنے یا چھپانے کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں جہاں تم جب جی چاہے منہ اٹھا کر اکیلی چل دو۔ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں طرح طرح کے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی؟ شیرون اس کے بھیگے وجود پر قہر آلود نظر ڈال کر گھرایا۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گیا۔ زیمل کوئی بھی جواب دیے بغیر روتی رہی۔ مجھے نہ تو تمہارے آنسوؤں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی تم سے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں… اس نے غصے سے قریبی درخت پر مکہ جڑا۔ اب گھر چلنا ہے؟ یہاں رات گزارنی ہے تم نے؟ شیرون کی بات پر زیمل نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا کہ واقعی اسے وہاں چھوڑ کر چل دے۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ شیرون نے خونخوار نظر اس پر ڈالی اور واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ زیمل ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی بمشکل خود کو گھسیٹتی اس کے پیچھے آئی۔ شیرون چند قدم چل کر اس کی بڑبڑاہٹ پر شیرون پلٹے بنا رک گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ گھر سے یہاں تک چل کر پہنچی تھی یا پھر اڑن تشتری میں؟ وہ غصے سے کہتا پلٹا مگر اس کے پیروں پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گیا۔ اس کی جوتی ٹوٹ چکی تھی جبکہ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بارش بھی رک چکی تھی مگر آسمان پر چھائے گہرے بادل کسی بھی وقت دوبارہ برسنے کو بے تاب تھے۔ غصے کو دباتا وہ اس تک آیا۔ بیٹھو یہاں۔ قریبی پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر زیمل لڑکھڑاتی فوراً وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ شیرون اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر پاؤں گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ آدھا ناخن اکھڑ چکا تھا اور آدھا جڑا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا۔ زیمل خاموشی سے شیرون کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیرون کے سر پر گرا پتھر اٹھانا چاہا لیکن اسی وقت شیرون نے ایک جھٹکے سے اس کا ناخن کھینچ لیا۔ آہ! اس کی چیخ پر شیرون نے ناگواری سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور رومال اس کے انگوٹھے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب۔ اس نے زیمل کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس کا بازو تھاما اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ وہ بھی درد کی اٹھتی ٹیسوں کو سہارتی اس پتھر دل شخص کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ زالے اور زری خان چچا کے ساتھ زیمل کو سرپرائز کرنے آئی تھی مگر اس کی بیماری کا سن کر خود ہی سرپرائزڈ ہو چکی تھیں۔ زیمل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی۔ کیا حالت ہو چکی ہے تمہاری زیمل؟ کیا یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ زالے نے اس کے کملائے زدہ چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ سب خیال رکھتے ہیں میرا، وہ مسکرا کر نقاہت سے بولی۔
لگ تو نہیں رہا مجھے۔ اور تمہارے پٹھان صاحب، وہ ابھی بھی مشکوک تھی۔ کہا ہے نا، سب خیال رکھتے ہیں، اور سب میں شیرون بھی شامل ہیں۔ یہ دیکھو دوائیوں کا ڈھیر۔ زیمل نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شیرون ہی لے کر آیا تھا تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ان کا کہنا تھا دوائیوں سے زیادہ اپنے پیار کا محرم رکھیں تو نتائج زیادہ شدت سے نمودار ہوں گے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر زیمل کے گرد باہیں پھیلائیں۔ اچھا بس بے شرم لڑکی۔ زیمل نے مسکرا کر اسے اپنے سامنے کیا۔ مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ، میرے بعد کیا کیا تم لوگوں نے؟ زیمل کے پوچھنے پر زالے نے سر ہلا کر اس کے سامنے چونکڑی ماری اور زور و شور سے پچھلے 1 ماہ کی روداد لفظ بلفظ اسے سنانے لگی۔ زالے نے رقیہ بی سے زیمل کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ وہ اور زری آئیں تو گھومنے پھرنے کی غرض سے تھیں، مگر زیمل کی بیماری نے سارا پلان چوپٹ کر دیا، لہٰذا اب انہوں نے 3 دن بعد سفیر چچا کے ساتھ ہی واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ زیمل اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب شیرون کمرے میں داخل ہوا۔ سرسری سی نظر اس پر ڈال کر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پیکنگ کر کے تیار ہو جائیں، زالے اور زری سے بھی کہہ دیں میں گاڑی لے آیا ہوں، کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلیں گے۔ زیمل نے تابع داری سے سر ہلا کر جی کہا اور اپنی پیکنگ مکمل کر کے ان دونوں کو تیار ہونے کا کہنے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو شیرون تکیوں کے سہارے بیڈ پر ترچھا نیم دراز تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ واپس نکلی تو شیرون ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹا تھا۔ آپ بھی چینج کر لیں، وہ آہستگی سے کہہ کر آئینے کے سامنے بال بنانے لگی۔ شیرون نے اٹھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جو فیروزی کلر کے ہلکے امبرائڈری سوٹ میں سرخ چہرہ لیے بال باندھ رہی تھی۔ اس کے سرخ چہرے اور تھکے تھکے تاثرات سے وہ فکر مند ہوتا اس کے قریب چلا آیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ میڈیسن لی آپ نے؟ پوچھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زیمل کے ماتھے اور گال پر رکھ کر بخار کی نوعیت چیک کی۔ میں ٹھیک ہوں، میڈیسن بھی لے لی ہے، آپ چینج کر لیں، اندھیرا پھیل رہا ہے۔ زیمل اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹتی بولی۔ اس کی گھبراہٹ کو نظر انداز کرتا وہ سر ہلا کر چینج کرنے چلا گیا۔ شیرون نے رقیہ بی کے حکم کے مطابق ان تینوں کو ان کی پسند کے کپڑے اور دیگر چیزیں دلوائیں اور اب وہ چاروں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے آئے تھے۔ کھانے کے دوران زالے مسلسل شیرون کا وہاں کے بارے میں پوچھ کر سر کھاتی رہی، جس پر وہ بڑے تحمل سے کبھی سر ہلا کر تو کبھی مختصر جواب دیتا۔ زیمل نے اپنی پلیٹ ختم کر کے سب کو جلدی کھانا کھانے کا کہا اور خود باہر نکل آئی، جہاں ٹھنڈی ہوا جسم سمیت روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس ٹھنڈک کو اپنے اندر اتار رہی تھی جب شیرون ان کے پاس چلا آیا۔ یہاں قریب ہی ٹورسٹ کے لیے ایک نیا پارک بنا ہے، آپ کہتی ہیں تو کچھ دیر وہاں چلے جاتے ہیں؟ نہیں سوری، مجھے بہت تھکن فیل ہو رہی ہے، اس لیے اب میں صرف گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی مدھم سی آواز میں کی گئی معذرت پر وہ سر اس بات میں ہلا کر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن گزر چکے تھے اسے لاہور آئے، مگر ایک بار بھی اس پتھر دل شخص نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ تو کیا وہ وقتی پریشانی تھی جو اسے میرے بیمار پڑنے پر ہوئی تھی؟ کیا واقعی وہ اب تک مجھے صرف برداشت کر رہا تھا؟ 1 ماہ خاموش ساتھ بھی اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ بنا پایا۔ پسندیدگی نہ سہی، مگر اسے میرا عادی تو ہو جانا چاہیے تھا اب تک۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر آنکھیں بند کیے اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبی بیٹھی تھی جب زالے اس کے پاس آئی۔ زیمل، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تم کب آئی یونیورسٹی سے؟ ابھی آئی ہوں۔
تمہیں یوں بیٹھے دیکھا تو یہاں آ گئی۔ کیا ہوا؟ شیرون بھائی کی یاد ستا رہی ہے جو اس طرح سے منہ لٹکا کر بیٹھی ہو۔ وہ بجھا سا مسکرائی۔ نہیں، بس دل اداس ہو رہا ہے۔ رقیہ بی کی یاد آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زالے، وہ مجھے بالکل امی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ زیمل ان کے ساتھ گزارا وقت یاد کر کے مسکرائی۔ تو پھر کب جا رہی ہو واپس اپنی رقیہ بی اور ان کے پوتے کے پاس؟ زالے نے شرارت سے کہا۔ کیوں، تم اتنی جلدی مجھ سے بیزار ہو گئی کیا؟ نہیں بہن، پر تمہارے چہرے کی اداسی دیکھ کر تمہارے دل کا حال ضرور جان چکی ہوں۔ کیا واقعی تمہیں اپنے پٹھان سے محبت ہو گئی جو چند دن بھی ان کے بغیر گزارا نہیں کر پا رہی؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر زیمل کی چٹکی لے ڈالی۔ زیمل اس کی شرارت پر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح فضول ہوتی ہیں۔ اوہ، تو کیا محبت ہو جانا فضول کام ہے؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا، جس پر زیمل نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، تم چینج کر کے آ جاؤ، بدتمیز لڑکی۔ بدتمیز کے خطاب پر زالے نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالیں، جنہیں اپنی چڑھاتی مسکراہٹ سے وہ مزید غصہ دلاتی کچن میں غائب ہو گئی۔ زیمل کو لاہور گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جب وہ تھی تو شیرون اس سے کترایا کترایا رہتا، اور اب وہ نہیں تھی تو مسلسل اس کی کمی فیل کر رہا تھا۔ کمرے میں اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور اب اس کے بغیر خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا مسلسل اسے سوچتا جا رہا تھا۔ جب تھک گیا تو پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ جب وہاں بھی چین نہ آیا تو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رقیہ بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ شیرون کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے قریب آ بیٹھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے تسبیح ختم کر کے اس پر پھونک ماری۔ گھر بہت سونا ہو گیا ہے زیمل کے بغیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دل کی بات کر ڈالی، اور وہ بولے بغیر ہلکا سا مسکرایا۔ فون کیا اسے؟ نہیں۔ کیوں بچے، اتنے دن ہو گئے زیمل کو گئے اور تم نے فون پر بات نہیں کی اس سے؟ رقیہ بھی حیران ہو گئی۔ کر لوں گا فون بھی، وہ اپنے گھر گئی ہے، سب میں خوش اور مطمئن ہوگی۔ وہ وہاں جتنی بھی مطمئن ہو، مگر تم اس کے شوہر ہو، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم کب سے اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہونے لگے؟ رقیہ بھی کام میں بزی تھا، اس لیے وقت نہیں نکال پایا۔ کر لوں گا آج، وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ لے کر بولا۔ میں تو کہتی ہوں لے آؤ اسے واپس، میرا بھی دل اداس ہو گیا ہے گھر میں۔ وہ ہوتی تھی تو سارا دن باتوں میں لگائے رکھتی، وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا۔ بہت اچھی اور نیک بچی ہے، ناز نخرا تو نام کا نہیں۔ میں تو رب کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی تمہاری قسمت میں لکھی۔ رقیہ بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی۔ شیرون نے دل ہی دل میں ان کی باتوں پر بھرپور اتفاق کیا اور زیمل کو واپس لانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ وہ پریشان سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات بابا نے بلوا کر اس سے پوچھا تھا کہ وہ کب واپس جا رہی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ جائے گی یا شیرون لینے آئے گا۔ ان کو تو کہہ آئی تھی کہ شیرون لینے آئے گا، مگر اب سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ جس شخص نے اتنے دن میں ایک بار اسے کال تک نہ کی تھی، وہ اسے کیوں لینے آئے گا؟ وہ تو خوش ہوگا کہ اس کی جان زبردستی کے بوجھ سے چھوٹ گئی۔ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میرا شوہر ہو کر بھی وہ مجھ سے گریز برت رہا ہے؟ انہی سوچوں نے اس کی آنکھوں کو نم کر کے گال بھگو دیے۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے آنسو صاف کیے۔ اجازت ملنے پر ملازمہ نے اندر آ کر اسے شیرون کے آنے کی خبر دی، جس پر وہ خواب کی سی کیفیت میں اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ اس کا کہا سچ ہو گیا تھا، شیرون اسے لینے آ گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی بھی دل کی باتیں پوری ہوتی ہیں؟ وہ سوچتی جلدی سے آئینے کے سامنے آئی اور اپنا جائزہ لیا، بالوں کو ٹھیک کر کے دوپٹہ سیٹ کیا اور پیروں میں چپل اڑستی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔
शेरोन वहाँ बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसके आने पर एहतरामन खड़ा हुआ। जीमल ने सलाम के बाद इसे बैठने को कहा और खुद भी सामने मौजूद सोफे पर बैठ गई। ज़रा तौक़ुफ़ के बाद शेरोन ने इसकी तरफ देखा। आप रो रही थीं? इसने जीमल की रोई रोई आंखों को देख कर पूछा। नहीं तो। वो घर में सब कैसे थे? आपने आने का बताया नहीं। वो शेरोन की बदली बदली नज़रों से कंफ्यूज होकर बोली। घर में सब आपके बगैर उदास हैं, शेरोन ने बताते हुए पुश्त सोफे की बैक से टिकाई और जीमल के घबराए घबराए वजूद को नज़रों के हसार में लिया। नज़रों की तपिश से घबरा कर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मैं चाय लाती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं सफ़ीर चाचा के पास पी चुका हूँ। आप बैठें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसके भागने का इरादा जानकर शेरोन मुस्कुराहट दुबारता इसके पास आया और हाथ पकड़कर अपने साथ ही सोफे पर बिठाया। जीमल की तो जान गोया हलक में अटक गई। कहाँ तो खबर नहीं ली जनाब ने, और कहाँ अब इतनी मेहरबान नरम गरम प्यार भरा लहजा। वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं जीमल, आपके बगैर। खाली कमरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसने जीमल के हाथ को सहलाते हुए इसके कान के पास सरगोशी की। जीमल को अपने दिल की धक धक अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। इसका यही मीठा सा रूप तो वो देखना चाहती थी। अब वो इसी रूप में सामने बैठा तो इसने अपनी नज़रों समेत सर भी यूं झुका रखा था जैसे रुकू में हो। शेरोन इसकी कन्फ्यूजन पर महसूस होता मज़ीद करीब हुआ। आप मुझसे घबरा रही हैं जीमल? नहीं तो। इसने अटक कर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अपनी पैकिंग कर लें, मैं आपको लेने आया हूँ। इससे पहले कि वो गश खा कर शेरोन पर गिरती, इसने जीमल की हालत संभल कर दरमियान में फासला कायम किया। इसकी बात पर जीमल ने इस बात में सर हिलाया और अपना हाथ शेरोन की मजबूत गिरफ्त से निकाल कर भागने के अंदाज में वहाँ से निकल गई। इसकी शर्म अमेज घबराहट पर शेरोन के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। वो अपने कमरे के बाहर बने छोटे से बरामदे में खड़ी दूर तक सब्जे से ढके पहाड़ों को देख रही थी और महसूस हो रही थी। वो अक्सर शाम को सूरज ग्रूब होने के मंजर को वहीं खड़े होकर एंजॉय करती। कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को इतने करीब से देखकर इसे खुद पर सरशारी तारी होती महसूस हुई। सूरज आहिस्तगी से पहाड़ों के पीछे डूबता जा रहा था और वो दम साधे इसे देखती जा रही थी। जब इससे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पलटी और पीछे खड़े शख्स को देखकर मुस्कुराई। जवाबन मुस्कुराता हुआ वो भी मज़ीद करीब आया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सर झटक कर मुस्कुराई। बस ऐसे ही दीवाने मुस्कुराते हैं। शेरोन अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसकी मुस्कुराहट पर चोट कर गया। आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं। वो वापस पलटती हैरत से बोली। हाँ, मैं तो दीवाना हो गया हूँ ना, इसलिए। इसने शरारत से कहकर जीमल की लट कान के पीछे अड़सी। अच्छा, मैं ज़रा रुकैया बी को देख लूँ। रुकैया बी और चची पड़ोस में गई हैं, इसलिए आपको इनकी बजाय इसकी तरफ मुतवज्जा होना चाहिए जो आपकी तवज्जो का तलबगार है। शेरोन ने सीने पर हाथ बांधे और जीमल की उठती गिरती पलकों से महसूस होकर बोला। जवाब में वो सर को झुका गई। क्या अभी तक खफा है मुझसे? इसने थोड़ी पकड़ कर ऊंची की और नज़रें इसके ब्लश करते गालों पर टिका दी। जीमल ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ये गुरेज क्यों? जब से वापस आई हो यूं ही कतराती फिर रही हैं। मैं क्या समझूं? वो आंखें उचका कर बोला। जीमल खामोशी से सर झुकाए दुपट्टे पर उंगली लपेटती रही। मैं आपको इसी वादे पर लेकर आया था कि अब आपको खुद से कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। हमारे रिश्ते की इब्तिदा जैसे भी हुई हो, मगर अब हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ़ नहीं रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? इसने रुक कर ताइदी नज़रों से इसे देखा जो अभी भी चुप खड़ी थी। मैं क्या कहूँ? वो इसके बोलती नज़रों से खाइफ होती हिचकिचा कर बोली थी। शेरोन ने इसकी हिचकिचाहट पर मुस्कुराते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। जो भी दिल में हो। मेरे दिल में? जी, आपके दिल में।
اس نے زیمل کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں جو آپ۔ شیرون کی پرتپش نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ اسے اپنے گال دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ شیرون نے اس کے سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ شیرون پلیز۔ وہ شرما کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ شیرون نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ آپ پہلے دن ہی میرے لیے بوجھ نہیں تھی۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی اسے لے کر میں بہت اپسیٹ تھا۔ میری وجہ سے آپ کے اور میرے کردار پر جو کیچڑ اچھالا گیا اس سب پر گلٹی فیل کرتے چڑچڑا ہو گیا تھا اور ناحق آپ کو کئی بار طنز کا نشانہ بنایا۔ اب بنا جواب دیے چپ چاپ سنتی رہیں۔ آپ کی غیر موجودگی نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کی خاموش ذات نے مجھے آپ کا عادی بنا دیا، مگر میں غلط سمجھا تھا۔ آپ کی خاموش ذات نے تو مجھے آپ کا اسیر بنا دیا۔ مجھے آپ سے انسیت نہیں محبت ہو گئی ہے زیمل۔ وہ ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں ساری گتھیاں سلجھاتا زیمل کو بہت پیارا لگا۔ کیا آپ محبت کے ان راستوں پر میری ہم قدم بنے گی؟ شیرون نے محبت بھری پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا بتاتی، وہ تو پہلے ہی محبت کے ان راستوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور شیرون کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شیرون نے اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھے اور محبت سے اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ لیا۔ دور افق پر ڈوبتے سورج نے محبت کے اس انوکھے ملن کو دیکھا اور شرما کر خود کو پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا لیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me, and also share with your family and friends. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔